اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مجھم، یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر بہت سے اولیاء کرام کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب اللہ والوں کی شان پڑھی، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا، مجھے بہت سا یہ سبق ملا کہ ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہے۔ یہ وہ لوگ، ان میں سے اکثر کچھ کہ میں نے جو باتیں پڑھی، کچھ لوگ ایسے جو ابتدا کے اندر کوئی نیک نہیں تھے، کوئی متقی نہیں تھے، کوئی پرہیزگار نہیں تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام عطا کر دیا۔ ان میں سے ایک نام بشر حافی کا آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا ان کا واقعہ۔ بشر حافی یہ میخانے سے شراب پی کر شراب کے اندر دھوت چلا جا رہا ہے۔ راستے کے اندر ایک ورق پڑا ہے، کرتاس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام۔ اٹھایا، چومنے کے بعد سینے سے لگایا اور بلند جگہ پہ جا کے رکھ دیا۔ بشر حافی تھا تو شراب میں دھت، لیکن بے ادب نہ تھا، با ادب تھا۔ اس نے اٹھا کے بلند جگہ پہ رکھا اور پھر شراب خانے کی طرف چلا گیا۔ اللہ کو ادا پسند ہے۔ اس وقت کے ولی کامل کی طرف یہ الہام کیا کہ ایسا کرو کہ فلاں جگہ میرا آدمی رہتا ہے، نام بشر بن حارث ہے، اس کے پاس جاؤ۔ بشر بن حارث سے بشر حافی کیسے بنتا؟ بشر بن حارث کے پاس جاؤ، اس کو میرا سلام بھی دو اور میرا پیغام بھی دو۔ وہ اللہ کا ولی بشر بن حارث کی تلاش میں نکلا، شہر میں گیا، پوچھا کہ یہاں پر کوئی بشر بن حارث ہے؟ کہا ہاں، وہ تو بڑا شرابی ہے، اس کا فلاں جگہ پہ گھر ہے۔ وہاں گھر میں پہنچا، گھر سے پوچھا، کہا نہیں، وہ تو میخانے، شراب کے میخانے میں ہوگا۔ وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں میخانے کا جو متولی تھا، وہاں کا جو انچارج تھا، وہ آیا۔ کہا کس لیے آئے ہو، کس کی تلاش میں ہو؟ کہنے لگا کہ یہاں بشر بن حارث ہے۔ کہا ہاں، وہ تو شراب پی کر شراب میں دھت ہو کر سویا ہوا ہے، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ وہ تو شرابی ہے۔ کہا مجھے اس سے کام ہے، میں نے اس سے ملنا۔ اندر گئے، بشر بن حارث شراب میں مست سویا ہوا ہے۔ کہا او بشر بن حارث، کھڑے ہو، میں آپ کے لیے رب کائنات کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بشر بن حارث چوک اٹھا، پاؤں میں جوتا اس وقت نہیں تھا، سوئے ہوئے تھے، جوتا اتار کے بشر بن حارث اٹھا۔ کہا کیا پیغام آیا؟ میرے رب نے میری طرف، میں گناہگار کی طرف کیا پیغام بھیج دیا؟ کہا بشر بن حارث، آج جو تو نے ایک کام کیا تھا وہ اللہ کو بڑا پسند آیا۔ کہا کون سا؟ کہا آج تو آتے ہوئے جو اللہ کے نام کو چوم کر تو نے بلند جگہ پہ رکھا تھا، اللہ کو تیری یہ ادا بڑی پسند آئی ہے۔ تو نے اللہ کے نام کا احترام، اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت، اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تمام سچیات کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا ہے اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ بشر بن حارث جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، عہد کیا کہ آج کے بعد میں جوتا نہیں پہنوں گا۔ یا تھا تو شرابی، تھا تو دن رات شراب پینے والا، لیکن دل کے اندر ادب تھا رب کے کلام کا، رب کے نام کا ادب تھا۔ اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا۔ آج ہمارے دل سے ادب روٹھا، جب سے ہم بے ادب بنے ہیں، جب سے ہمارے دل سے ادب چلا گیا، جب سے ہم ادب نہیں کر رہے، اس وقت سے ہمارے حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ ہم کس طرح در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہم کس طرح ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یارو ہمیں تو اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی وہ کہانی بھی یاد ہے جو ایک حافظ قرآن کو چلتے ہوئے پشت نہیں کرتے تھے،
کہتے تھے یار اس کے سینے کے اندر رب کا قرآن موجود ہے، پشت نہیں کرتے تھے، وہ اس حافظ کو پشت نہیں کرتے تھے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن تھا، تو مقام تو انہوں کو مل گیا تھا، انہوں نے تو 100 سال تک عروج پایا، انہوں نے ہی تو کئی سالوں تک حکومت کی ہے۔ میرے بھائی، ہم جب سے رب کے نام کو باادب طریقے سے نہیں رکھتے، کیا اسکولوں کی کتابوں پہ رب کا نام نہیں لکھا؟ کبھی بھی ہم نے اپنے بچے کو کہا ہے کہ بیٹا یہ پشت پر جو کتاب لاد کے تو لا رہا ہے، یہ پیچھے جو ہم نے تو فیشن بنا لیا نا، اگر بچہ پیچھے کتابیں ڈال کے نہیں جائے گا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ تو آج کے زمانے کا ہے ہی نہیں، اس کے ماں باپ تو اس کو یہ سکھاتے ہی نہیں، کیسے چلنا ہے، کتابیں کو پیچھے ڈالو گے تو لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے۔ بھائی، دنیا کے ساتھ کیا کر کے چلو گے؟ دنیا کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ دنیا تو تمہیں کفر کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ اپنے بچوں کو تبلیغ کرو کہ رب کے نام کی لاج یوں رکھے کہ کبھی کتابوں کو نیچے نہ پھینکے، گھر آئیں تو بلند جگہ پہ رکھے، تاکہ رب کے نام کی بے ادبی نہیں۔ کیا آج اللہ اور اس کے رسول کے نام کی بے ادبی نہیں ہو رہی؟ کیا اخبار والا قرآن کی بے ادبی نہیں کرتا؟ آیات لکھی ہوتی ہیں، اس کا ترجمہ لکھا ہوتا، پھینک کے چلا جاتا ہے۔ کیا اس پر رب کا نام نہیں ہوتا؟ جب سے بے ادب بنے ہم، جب سے بے ادبی کرنا شروع کی ہے ہم نے، آج مقام اور رزلٹ تو ہمارے سامنے ہے، ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، ہم کس طرح دنیا کے اندر رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر وہ بشر بن حافی دیکھنا، پھر وہ بشر بن حافی جو شرابی تھا، دن رات شراب کے میخانے میں پڑا رہتا تھا، اب وہ بشر بن حافی دیکھے، اب وہ گلیوں کے اندر چلتا ہے نا تو ننگے پاؤں چلتا ہے۔ پھر جانوروں کے اندر بھی شعور آتا ہے، جس گلی سے گزر کر بشر حافی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا تھا، وہ جانور اس گلی کے اندر گوبر بھی نہیں کرتے۔ یہ بشر حافی کا ادب تھا، بشر حافی کے ادب کی وجہ سے وہاں پر۔ اور ہمارا ادب کہاں؟ ہم نے حفاظ، علماء، صوفیاء کا سب کا ادب چھوڑ دیا، رب کے کلام کا ادب چھوڑ دیا، رب کے گھر کا ادب چھوڑ دیا۔ ہم باتیں کرتے ہیں تو مساجد میں جا کر، ہم باتیں کرتے ہیں تو علماء کے خلاف، ہمارے پاس رہ تو یہ کیا ہے، اور کچھ نہیں ہے، ترقی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم عروج کی طرف، ہم بھی زوال کی طرف دن بدن جا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا ادب چھوڑ دیا، اس کے نام کا ادب چھوڑ دیا۔ پھر بشر بن حافی کا جب وصال ہوا، ایک آدمی جا رہا تھا، جس گلی سے بشر حافی گزر کے جاتے تھے، اس گلی میں دیکھا تو جانور نے گوبر کر دیا تھا۔ اس آدمی نے پکار کے کہا، لوگوں سنو، لگتا ہے کہ بشر حافی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائی، یاد رکھیے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اگر اللہ کے نام کی لاج ہم نے رکھی، اس کا ادب و احترام کیا، تو یقین مانیں اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا مقام ادا کرے گا۔ آئیں، عہد کریں، بچوں کو بھی سمجھائیں، یہ عہد کریں کہ بچوں کو یہ تبلیغ کریں گے کہ بیٹا رب کے نام کی لاج رکھیں، ادب کریں رب کے نام کا۔ جب ہم رب کے نام کا ادب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام کو بلند کر دے گا۔ اس بلندی والے نام کے صدقے، اپنے اس عظیم نام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر عروج نصیب فرمائے۔ آج سے عہد کرتے ہیں، انشاءاللہ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں گے کہ بیٹا باادب بن کے رہنا، بے ادب کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ تھا میرا آج کا پیغام، اور یہی بتانا تھا کہ رب کے نام کی لاج رکھیں، ولی اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے طریقہ کار پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بات پسند آئی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بس ہمارے چینل کا خیال رکھیں۔